بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم وفرج ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اپنی پیاری امت کی بڑی فکر کی ہے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو غمگین بھی نہیں دیکھنا چاہتے، پریشان بھی نہیں دیکھنا چاہتے، کسی مشکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اور وہ رب کریم جس نے ایمان والوں کو پیدا کیا ہے تو وہ کب چاہے گا کہ میرا بندہ کوئی تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو. اس کا حل بھی بتلایا، اے میرے بندے، اے میرے امتی، اگر تم پریشان ہو تو گھبراؤ نہیں. تمہیں سبحان اللہ ایسا عمل دیا گیا ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہر غم، پریشانی، تکلیف سے تمہیں نکال دیں گے. اور فرمایا کہ سبحان اللہ من اکثر الاستغفار، تم میں سے جو کوئی بھی کثرت سے استغفار کرے گا جعل اللہ له من كل هم وفرج، اللہ تبارک و تعالی ہر غم اور پریشانی سے اسے نکلنے کا راستہ نصیب فرمائیں گے. ومن كل ضيق مخرجا، اور تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہو، فرمایا کہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق ملے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن شرط لگائی کہ کثرت سے استغفار کرو. ناظرین کرام، جلدی سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا اور ابن عربی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. سورہ نوح کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا کہ سبحان اللہ، سیدنا امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے پاس 3 شخص آئے اور تینوں نے اپنی الگ الگ حاجتوں کا ذکر کیا. ایک آیا، اس نے جو ہے اپنے باغ میں خشک سالی کا ذکر کیا تو آپ نے اس کو کہا کہ تم استغفار کیا کرو. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہوں تو آپ مجھے کوئی عمل بتلائیں تو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں جو ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، میری گود خالی ہے. اللہ آج کی دعا کرتا ہوں، اے اللہ جن کی گودیں خالی ہیں تو اپنی بارگاہ سے انہیں اولاد کی نعمت نصیب فرما. تو وہ بھی انہوں نے جو ہے اولاد کی نعمت کا تمنا کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں. شیخ ابن عربی سے امام حسن بصری کہتے ہیں، امام حسن بصری نے کہا کہ حضرت 3 لوگ آئے، تینوں کی الگ الگ حاجتیں تھیں اور آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ دے دیا، یعنی تینوں کو ایک ہی عمل بتا دیا کہ استغفار کرو. فرمایا یہ تو میں نہیں کہتا، یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم گناہوں سے معافی مانگو، استغفار کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور پھر فرمایا کہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب آسمان سے بارش کا نزول ہوگا، جب ایمان والا استغفار کرتا ہے تو سبحان اللہ آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جس کی برکت سے سبحان اللہ باغوں کی خشک سالی کو ختم کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے، جب خوشحالی کیسے آتی ہے، جب اناج ملک میں معیشت کیسے مستحکم ہوتی ہے، جب اناج وافر ہوتا ہے، جب اناج وافر ہوتا ہے ملک میں خوشحالی آ جاتی ہے. تو اور یقیناً جب پہلا شخص تھا جس کے باغ میں خشک سالی تھی، آسمان سے بارش کا نزول ہوا، استغفار کے بعد باغ کی خشک سالی جو ہے وہ دور ہو کر خوشحالی آ گئی. فرمایا دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے جو ہے تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہوں. تو فرمایا کہ تمہاری امداد کی جائے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری امداد کی جائے گی مال کے ذریعے سے. دیکھیں آج مال، ہم اگر UK یورپ میں رہتے ہیں تو یہاں پاؤنڈ، یورو، اور امریکہ میں رہتے ہیں تو ڈالر، پاکستان میں رہتے ہیں تو روپیز ہیں. تو جہاں آپ رہتے ہیں تو فرمایا کہ تمہیں وہیں کی کرنسی مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم استغفار کرو. اور تیسرا جو شخص آیا اس نے کہا کہ حضرت میرے یہاں اولاد نہیں ہے تو آپ نے اس کو بھی کہا استغفار کرو. اور پھر فرمایا کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور سبحان اللہ تمہیں اولاد کی نعمت بھی نصیب فرمائے گی. اللہ کریم جو ہے اولاد کی نعمت بھی نصیب فرمائیں گے. تو ناظرین کرام، یقیناً اتنا پیارا عمل ہے استغفار کا. آئیے میں اور آپ یہ عزم کریں، میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خود یہ عمل کر کے 70 مرتبہ، حدیث مبارکہ میں اس سے زیادہ کا ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یومیہ استغفار کیا کرتے تھے. ہم امت ہو کر
ہم تو گناہوں کی لت پت میں صبح سے لے کر شام تک گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں اور ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. کوشش کریں کہ استغفار کیا کریں. اب استغفار کے کون سے کلمات ہیں؟ استغفار کے کلمات ناظرین کرام جو بھی آپ کو آسان لگے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کر لیں. یہ پھر حدیث مبارکہ میں موجود ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر یہ کلمات بھی نہیں آتے، آپ جس بھی لینگویج میں ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بعد تنہائی میں کبھی اکیلے میں ہو تو سجدہ توبہ ضرور ادا کر لیا کریں. یا اللہ تو بھی جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما. ناظرین کرام اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ تھے حقوق اللہ، حقوق العباد پر انشاءاللہ کسی پھر نشست پہ ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہ گار سیاہکار کو بھی کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اللہ کریم ان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائے. ناظرین کرام یومیہ 100 مرتبہ استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اتنی برکتیں نصیب فرمائیں گے کہ ساری زندگی یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے انشاءاللہ. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.